دن لائف میں بخشے کہ آپ سبوں کے ساتھ کلام خدا کو شیئر کر سکیں۔ ثانیاً آپ سبوں کا اور ٹیم کا جو کل یہاں پر خداوند کی حضوری میں ہم جمع ہوئے اور خداوند نے بڑے معجزات کی، یہ بڑی شفائیں دی۔ کل خداوند کا گہرا جلال تھا یہاں پر، اور کچھ طبیعت میں ڈاؤن آیا، سو آپ سبوں کی محبت کا شکریہ، تھینکس فار یور لو، اور مجھے برداشت کرنے کے لیے کل خداوند آپ کو برکت دیں، خداوند آپ کو بلیس کریں۔ سو میں اگر کل کی عبادت میں مجھے لے کر کوئی پریشان ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں خداوند کی حضوری میں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ اگر کوئی ڈسٹرب ہوا ہے تو آئی ایم ویری سوری۔ آج کی تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھیں گے۔ لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھاڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے، اور پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ پچھلے دنوں میری طبیعت میں کچھ چینج آیا اور میرے سر میں کافی پین ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا اور اس نے مجھے ایک اینک دی کہ آپ یہ لگائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اسے لگائے رکھیں، آپ اسے اتارے نہیں۔ لیکن میں نے کچھ دن لگایا، اس اینک کو لگایا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ پر سب ٹھیک ہے، خدا دے لوگاں دے نال ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، اگر اسی خداوند یسوع دے معجزات کی گل کرنے تو لازم ہے کہ ساڈے اندر بھی یسوع دا معجزہ ہونا چاہیے۔ اسی کمزور ہاں، ساڈا بدن کمزور ہے، اسی کمزور ہاں، ساڈا یسوع زوراور خدا ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ پوزیٹیو بولا یسوع کے بارے میں خداوند کے لیے، خداوند سے کہا خداوند اب نہیں لگانا ایسے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس اینک کو نہیں لگانا۔ سو خداوند کا فضل ہے، میری نظر جو ہے 9/9 ٹھیک ہے، میں یہاں سے بھی وہاں دیکھ سکتا ہوں۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ آج کی تلاوت کلام پاک جو ہم نے سنی ہے، یہاں پر یسوع کل جب یہاں پر ایک کیس آیا تو وہ 18 سال سے بیڈ سپرٹ میں مبتلا ہے بچے، اور وہ بار بار آتے ہیں اور ان میں بار بار بیڈ سپرٹ داخل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر میری پوری ٹیم کا ایک سوال تھا کہ پر صاحب اس بدرو کو جب آپ نکالتے ہیں تو یہ واپس کیوں آ جاتی ہے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی برکت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اپنی برکت پر کبھی شک نہیں کرتا۔ بائبل مقدس کا خدا واضح طور پر آج کے آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ جب ایک بیڈ سپرٹ نکلتا ہے، کسی بدن سے کوئی بدرو نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہے، اور وہ آوارہ پھرتی ہے، لوگوں کو ڈھونڈتی ہے، لوگوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب ان میں داخل نہیں ہو پاتی تو اسی بدن کے لیے واپس آتی ہے اور آ کر اسے چیک کرتی ہے، اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ جھاڑا ہوا ہے، وہ خالی ہے، وہ بدن میں جگہ ہے، تو اس بدن میں وہ واپس آنے کی کوشش کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے گی اور فوری داخل ہو جائے گی اس بدن میں، وہ واپس جائے گی اور اپنے ساتھ اور بیڈ سپرٹ کو لے کر آئے گی۔ کل 8 بیڈ سپرٹ کے ساتھ وہ اس بدن پر پھر سے حملہ کریں گے۔ اگر بدن خالی ہے، اگر بدن میں کمی ہے، اگر بدن کمزور ہے تو وہ اس بدن کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آج کے آیت کریمہ میں ہم نے سنا ہے کہ لکھا اگر اسے جھاڑا ہوا پاتی ہے
اسے صاف ستھرا پاتی ہے اور واپس آ کر اس میں رہنے لگتی ہے، پھر سے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یا پر پاسٹر کی برکت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، یا پر آپ کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے، یا پر سامنے والا جو بدن ہے وہ خالی، یا پر سامنے والا شخص جو وہ خالی ہے پاک روح سے۔ جیسے آپ کلام خدا میں پڑھتے ہیں، خداوند آپ سے پوچھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ اگر آپ کے بدن کے اندر روح القدس نہیں ہے تو آپ ریڈ زون میں ہیں، آپ کے اوپر کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، بیڈ اسپرٹ کا، جادو ٹونے منتر کا، وار وباؤں کا، اور کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کے پاک روح سے خالی ہیں، اگر آپ دعا سے خالی ہیں، اگر آپ کا بدن جھاڑا ہوا ہے، اگر آپ کمزور ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایوب صابر، لوگ بڑی بڑی مثالیں اس کے لیے دیتے ہیں۔ ایوب صابر کے بچے مر گئے، اس کے بدن کے اندر درد آیا، اس کا بدن زخموں سے بھر گیا، لیکن اس کی بیوی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اس کی بیوی کمزور پڑ گئی، اس کی بیوی ایوب کی طرح بھری ہوئی نہیں تھی۔ خدا کے کلام سے، خداوند کی آواز سے، خداوند کے روح القدس سے یا خداوند کی برکت سے وہ واقف نہ تھی، وہ خالی تھی۔ اور وہ اس کی سجیشن کیا تھی ایوب کے لیے؟ وہ کیا کہہ رہی ہے اسے کہہ رہی ہے تو خداوند کے خلاف کفر بک اور مر جا۔ کیا کہتی ہے خداوند کے خلاف کفر بک اور مر جا۔ ایوب 2 باب اور اس کی 7 آیت کو ذرا پڑھیے گا، کھول لیجئے گا آیت کریمہ کھولیے گا۔ ایوب، آج پریکٹیکل کلام ہوئے گا، میں تمہیں دسنا چاہنا کہ تھوڑی لائف کے اندر اگر ایسا پرابلم ہے کہ تسی خالی ہو تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا۔ اج دا کلام جڑا اپنی لائف سے لے کے جائے گا، میں نے بلیو ہے کہ خودے تے بدرو غالب نہیں آئے گی، جدی مرضی ہے بھی ہوگی۔ ہالیلویا۔ ایوب 2 باب 7 آیت سے 10 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، ایوب 2 باب اور 7 سے 10 آیت، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاندی تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکبیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ اب یہاں پر ایک چیلنج بڑا ایوب کے لیے یہ ہے کہ شیطان اسے آزما رہا ہے، اسے چیک کر رہا ہے، لیکن وہ خداوند کے حضور بنا ہوا ہے، وہ پوزیٹیو ہے۔ اس کے بدن میں درد ہے، وہ پوزیٹیو ہے۔ اس کے بدن میں تکلیف ہے، وہ پوزیٹیو ہے۔ وہ دکھوں میں، اس کے بدن میں کیڑے ہیں، وہ پوزیٹیو ہے۔ لیکن اس کی بیوی ہٹی کھٹی موٹی تازی کھاتی پیتی کیا کہتی ہے جی؟ کیا کہتی ہے؟ کہندی تو خداوند کے خلاف، تو خداوند کے خلاف کفر با۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ خالی ہے، انہوں کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہندی ہے شریر دی آواز ہو دے کن دے اندر نیگیٹیو کنسپٹ لے کے جا رہی ہے۔ کی کہہ رہی ہے؟ خداوند دے خلاف کفر با اور مر جا۔ تو ہڈی لائف دے اندر شیطان دے کام کردہ جدو تسی نیگیٹیو سوچ دے یا نیگیٹیو گل کر دیو اپنی زبان تو۔ میری گل نو ہمیشہ یاد رکھنا۔ فرائیڈے پریئر میٹنگ کوٹلی غاسی میں جو ہوتی ہے، میں نے خداوند سے منت کر کر کے، خداوند سے دعا کر کر کے 1 سال جمعے کے روز بارش نہیں ہونے دی۔ اس بات کے گواہ لوگ، وہاں سے بادل آتا میں دعا کے لیے جھک جاتا، میں کہتا خداوند 2 گھنٹے دے دے، 6 تو 8 2 گھنٹے دے دے، ایک ذرا اضافی دے دی تاکہ لوگاں لی دعا کرنے لے ہیں۔ سو خداوند وقت دیتا تھا۔ 1 سال جمعے کے روز 6 سے 9 بارش نہیں ہوئی، جمعے کے روز بارش نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ میں خداوند کے لیے ہمیشہ پوزیٹیو تھا،
اور میں کبھی نیگیٹو نہیں ہوا. اگر آپ خداوند میں پوزیٹیو ہیں، ایوب صابر دکھ میں ہے، پریشانی میں، غم میں، کرب میں، کچھ بھی ہے اس کی لائف میں، اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کا بدن دکھوں میں ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی بات نہیں مان رہا، کیونکہ اس کی بیوی ایک ایسی بات کر رہی ہے جو کہ نامناسب بات ہے. آپ کو ہر بات میں ہاں ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بات میں کلام خدا میں لکھا تمہارا کلام ہاں ہاں میں اور نہ میں ہو. اگر آپ خداوند میں پوزیٹیو ہیں، اگر آپ خداوند میں قائم ہیں، اگر آپ خداوند میں بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی دکھ بڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے، کوئی غم بڑا نہیں ہے. بس یہ کہنا سیکھ لیں کہ خداوند تیرا نام مبارک ہے. بہت سے لوگ جب اپنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خداوند نے میری لائف میں یہ کون سا ٹائم دیا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا یہ گلہ، یہ شکوہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے. بہت سے لوگ انسانوں کے سامنے کہتے ہیں پتہ نہیں خداوند نے مجھے کون سی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ انسان سے نہیں، ڈائریکٹ خداوند سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جس کے لیے شکایت کر رہے ہیں وہ آپ کی شکایت کو سن رہے ہیں. موسیٰ، کالب اور یشوع کے سامنے لوگ کہتے تھے، اور خدا کہتا تھا کہ میں اس قوم کو مار دوں گا، میں ہلاک کر دوں گا، کیونکہ یہ میرے نام کے خلاف بولتے ہیں. ہمیں اپنی لائف کے اندر ہم نے کبھی اپنے آپ کو ناپ تول نہیں کیا، اسی اپنا ناپ تول نہیں کرتے. بیماری آندھی دو بڑی وجہ، ایک گناہ اور دوسرا آزمائش. اگر تہاڈی لائف کے اندر گناہ ہے تو پھر بیماری تہاڈی لائف چ، اور تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تو میں نے کس آزمائش پائے. اگر تسی دعا گو ہو، اگر تم اپنے آپ کے بلیو ہے، اپنے آپ تے ایمان ہے، اپنے آپ تے اینا تہانوں بلیو ہے کہ تسی خداوند دے اندر قائم ہو، تو پھر میں تہانوں دسنا چاہتا ہوں تہاڈی بیماری تہاڈے تے آزمائش ہے، اور یہ ہمیشہ نہ رہے گی. اس سے آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ آقا آپ کو آزمائش میں رہنے نہیں دیں گے. لیکن اگر ایک بیماری آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، آپ کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ آپ کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ آپ کے اندر ہے. یہاں پر ویک پوائنٹ کیا تھا ایوب صابر کے لائف میں؟ ایوب صابر کے لائف میں کوئی ویک پوائنٹ نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی کے اندر کچھ کمزوری تھی، جو اس نے کہا کہ تو خداوند کے خلاف کفر بکر مر جا. آئیں ایک اور آیت